بنا چار تنکوں کا آشیاں، تو تڑپ کے جل اٹھی بجلیاں، تیری شان بندہ نواز کو میں سمجھ گیا میرے مہرباں۔ شعر دیکھو ریاستہ کہاں ہے، سن رہے ہیں؟ تیرے جلوہ آئے قدیم کو میرے دل سے ہے بڑا واسطہ، تیرے جلوہ آئے قدیم کو میرے دل سے ہے بڑا واسطہ، میں تیرا خیال نہیں اگر تو کہاں الست بلا کہاں۔ یہ تو اب مجھے تو بتا رہا ہے الست تھا بلا تھا، وہ بھی تم ہی بتا رہے ہو، تو لازمی بات ہے کہ میں تیرے خیال میں پیدائش سے پہلے کھیلتا رہا ہوں، اب نہیں بات سمجھے، اور اب میں حاضر ہوا ہوں تیرے حکم پر، تو اب میرا فرض ہے کہ تو میرے پاس اسی طرح میرے خیال میں رہے جیسے میں کروڑوں سال تیرے خیال میں رہا۔ آپ نہیں بات سمجھے، اس طرح اب جانے والی صدیاں کرو رہا ہوں تو میرے خیال میں دیو تیرا وجود ہونا چاہیے۔ یہ میں گم ہوا تو تو ڈھونڈ، اب تو گم ہو گیا تو میں ڈھونڈوں، کھیل تو تیرا میرا ہی ہے۔ آپ بات سمجھتے ہیں، وہ تو شانتی کھیل ہے، کوئی دقت نہیں ہے، بس صرف یہ ہے کہ اپنے رنجشیں، اپنے گلے، زندگی کی تنگ دامانی کے گلا، اس کو فی سبیل اللہ اپنے دل سے نکال۔ تنگ دامانی میں بھی وسعت خیال ہے، یہ بات میری یاد رکھ لینا کہ تنگ دامانی زندگی میں آتی ہے، یعنی پیسے کی کمی آتی ہے، سسٹم کی خرابی ہے، معاشیات کی خرابی ہے، نظام معیشت کی خرابی ہے، بالکل ٹھیک ہے، نظام معیشت کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ غریبوں کو آسانیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ امیروں کو زیادہ ظالم ہونے کی توفیق نہ دے، یعنی کہ وہ بھی کچھ انسان کے بیٹے بنے کہ کسی غریب کی مدد کرے، ہاں یہی ہے نا دعا ضرور، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ غریبی جو ہے کسی بڑے مقصد کی راہ میں رکاوٹ دی، غریبی جو ہے یہ چھوٹی زندگی گزارنے میں بڑی رکاوٹ ہے، لیکن بلند مقاصد کے لیے غریبی کوئی رکاوٹ، پاورٹی سے پاور 2 قدم کا فاصلہ ہے، بس یہ آپ بات یاد رکھیں، بلند خیالی غریبی کے گھر میں پلتی ہے۔ آپ بات سمجھے کہ یہ وہی گل ہے جو کھلتا ہے بیابانوں میں، رات ساتا نہیں جسے رہنا بڑے ایوانوں میں، ایوانوں میں تو کھلتا نہیں یہ گل، اس لیے یہ غریبی جو ہے نا یہ بڑی کام کی چیز ہے، اس کے اندر غریبی میں اگر وہ تنہائی نہ ہو، ادراک نہ ہو، مقصد حیات نہ ہو، بلند پروازی نہ ہو، وسعت خیالی نہ ہو، پھر غریبی عذاب ہے۔ توبہ، 2 حدیثیں ہیں، ایک بار سرکار نے فرمایا کہ قاد الفقر ان یکون کفر، ممکن ہے غریبی تجھے کافر بنا دے، مایوس کر دے، پسماندہ کر دے، وہ اتنے دب جاؤ غریبی کے، غریبی تیری جان لے، ایمان لے، اور ایک مقام پر کہا کل فقر و فقری، مجھے غریبی پر ہی فخر ہے، اور غریبی ہم سے ہی ہے، ہمارے احسان ہے، اور وہ غریبی جو سرکار کا احسان ہے وہ کون سی ہے، اور وہ غریبی جو عذاب الہی ہے وہ کیا ہے؟ اگر غریبی میں ایمان ماخوذ نہ ہو تو غریبی عذاب ہے، اور اگر غریبی میں ایمان چمکے رونے کے لگے اور تو اور میں کی گفتگویں ہوں تو پھر وہ غریبی جو ہے نا اس کا احسان ہے۔ غریبی تو ہوتی کوئی نہیں نا پھر، جب دلی امیر ہوگا تو غریبی کس بات کی؟ تو وہ ایک شعر ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا، ہم راضی ہیں اس تقسیم پر جو جبار نے ہم میں کیا، لنا العلم وللجہال معلوم، ہمارے لیے علم ہے اور جاہلوں کے لیے مال، فإن المال یفنی عن قریب، مال تو عن قریب فنا ہو جائے گا، وإن العلم اگر ایمان ہو تو غریبی کے جلوے ہی جلوے ہیں، کہتے کل بھی تیرے ذکر تھا تو آج بھی تیرا ذکر ہے، کہتے سنا کیا حال ہے، کہتے ٹھیک ہے، بس اس کے ہماری کھیل ہو رہے ہیں، آپ بات سمجھے نا؟ اگر یقین ہو مستحکم تو پھر غریبی سے بڑھ کے نعمت کونی ہے، غریبی بڑی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر وہ لنگر بھی پکائے تو آپ فاقے میں رہتا ہے، اس حد تک مطلب اس میں کوئی فیض ہے
کہ خواجہ غریب نواز کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ آپ کی دیگ جو پکاتے ہیں لنگر کی 120 من چاول پکتے تھے ایک ٹائم میں. 120 وقت اچھے ہوتے 120 من, بڑی دیگ ہوگی نا, دیکھا کسی نے, آپ نے دیکھا ہوگا. اور آپ جو ہے نا دن کو ہمیشہ ہی روزہ, رات کو ہمیشہ قیام, یعنی کہ اس کے اندر ایک سوز پیدا ہوتا ہے, گداز پیدا ہوتا ہے. تو غریبی پیغمبر کی خارکیت ہے, غریبی ادا شاہ مشکل کشا ہے, غریبی حضور مطلب مولا مشکل کشا کا واقعہ کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کا لنگر تھا بڑا شاہانہ, ٹہل مطلب لنگر پکاتے تھے. تو آپ مولا مشکل کشا جو ہیں یہ جو کی روٹی پانی کے ساتھ, زندگی میں ایسا واقعہ مسجد میں مغرب کے بعد. وہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک درویش آیا سائل کھانا کھانے کے لیے, اس نے مسجد میں دیکھا تو بھائی ایک درویش ہے جو کی روٹی کھا رہا ہے. اس نے کہا چلو جاؤ, کسی نے کہا بھی کھانے کا انتظام کر دو, وہ لنگر ہے وہاں جاؤ. حضرت امام حسن کا لنگر تھا, وہاں چلے گئے, بے شمار نعمتیں بے شمار دعوتیں خوب کھائی پی. میں نے کہا آپ راضی ہو؟ مہمان سے پوچھا کہ ہاں بھائی راضی ہوں, لیکن ایک سوال ہے, تھوڑا سا کھانا اس کے لیے بھجوا دو, مسجد میں بھوکھا بیٹھا ہوا ہے جو. تو فرمایا یہ اسی کا لنگر ہے, جو مسجد میں بھوکھا بیٹھا ہوا ہے نا یہ اسی کا لنگر ہے. تو وہ مسجد میں بھوکھا بیٹھتا ہے اس لیے کہ جسے نانے جمی بخشی ہے تو نے, اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر. وہ بازوئے حیدر کی قبل صفت ہے نانے جمی, اس لیے وہ ایک اور کہانی ہے. اگر یقین نہ ہو تو پھر وہ غریبی جو ہے نا وہ بڑا مشکل مقام ہے. تو آج یہ کرنی چاہیے کہ غریبی کے ساتھ کہیں ایمان کی کمی نہ آ جائے, کیونکہ غریبی فوراً ایمان پہ حملہ کرتی ہے. اور ضرورت کم ہو جائے تو انسان کے نگاہ میں اللہ تعالیٰ کا اعتماد کم ہو جاتا ہے. اس لیے دعا یہ ہونی چاہیے کہ اتنی آسانی ہو کہ سفر چلتا جائے تاکہ کہیں ایمان پہ آزمائش نہ آئے. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ تلک میں غریبی امیری دونوں حوالے کر دو, جس حال میں رکھے ٹھیک ہے, ہر حال میں ٹھیک ہے, تو تلک محفوظ ہو جاتا ہے. تلک کرنے والا پھر آزماتا ہے ان باتوں پہ. وہ جیسے اس نے کہا دقت میں, غم میں, خوشی میں, پیسہ دے کر, پیسہ لے کر, آرام دے کر, آرام لے کر, کسی نہ کسی مقام پر ہر حال میں جب وہ راضی پایا گیا تو بس پھر اس کے لیے سزا بہار ہے. آپ بات سمجھے؟ اس لیے تعلق کو محفوظ کرنے کے یہ طریقے ہیں, گلا شکوہ سب نکال دیا جائے, اور اس کی راہ میں باقی جتنے وسائل ہیں ہمارے سب اس کے حوالے, جتنی صفات ہیں اس کے حوالے, جتنے گواہ ہیں اس کے حوالے, خیال اس کے تابع, احساس اس کے تابع, وجود اس کے تابع, مال اس کے تابع, حال اس کے تابع, دوست اس کے تابع, رشتہ دار کی سلیکشن اس کے تابع, غم اس کے مدد کر دیا, خوشی اس کے مدد کر دی, یعنی کہ زندگی ساری کی ساری اس کے تابع, خوف اس کے تابع, شوق اس کے تابع. اب بات سمجھے؟ یہ ہے تعلق کی شرائط. اگر یہ موجود ہے تو تعلق آپ کا محفوظ ہے, اور یہ بھی وہ خود ہی کراتا ہے. انسان کر نہیں سکتا, اتنے مشکل مراحل نہیں طے ہو سکتے جب تک وہ ساتھ نہ دے. تو یہ وہ مہربانی خود کرتا ہے, تو پھر انسان پر یہ آسانی ہو جاتی ہے.